یہ میں آپ کو بتاؤں کہ there is no end to self discovery and there is no end to learning. Learning is lifelong learning. It is not کہ آپ نے ڈگری لے لی آپ سمجھ کے اب آپ جو ہے وہ 30 ماہ خان ہو گئے ہیں اور آپ کو سب کچھ آ گیا ہے. When I joined the civil service, جب تک میں فیلڈ میں تھا اس وقت تک تو بہت اچھا تھا کیونکہ میں لوگوں کے مسائل سالو کرتا تھا, وہ ایک کامن سینسیکل چیز تھی. لیکن جب میں سیکریٹریٹ میں آیا اور مجھے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کام کرنے کا موقع ملا, دین آئی ریئلائز کہ میری اپنی جو نالج ہے اکنامکس کی اور فائنینس کی بڑی ویک ہے. میرا بیک گراؤنڈ تو سائنس تھا. تو میں نے کہا کہ اگر میں نے اس فیلڈ میں جانا ہے تو مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. دیٹ از اے سیلف ڈسکوری اگین. اینڈ دین میری ایک بچی ہونے والی تھی, اسکالرشپ بہت تھوڑی تھی, اس کے باوجود بھی ہم جو ہیں وہ ولیمز کالج میں جا کر ماسٹرس ان اکنامکس میں نے کیا, جس میں 25 لڑکے جو تھے اور لڑکیاں وہ سارے اکانومسٹ تھے اور میں ایک نان اکانومسٹ تھا اکیلا, اور اس پہ پھر میں نے ٹاپ آف دی کلاس آیا. تو وہ بھی سیلف ڈسکوری تھی. اس کے بعد پھر میں دوبارہ پی ایچ ڈی کرنے گیا. مجھے لوگ کہتے تھے بھائی ماسٹرز کر لیا تم نے, کافی ہے, تمہیں آ گیا ہے, یا اب تم جو ہے وہ آگے جا سکتے ہو. میں نے کہا نہیں, یہ ابھی میری جو اس وقت واٹ آئی کال ایز تھرسٹ فار نالج یہ پوری نہیں ہوئی ہے, میں اس کو آگے لے کے جاتا ہوں. پھر ہم 2 بچوں کے ساتھ دوبارہ بوسٹن جا کے پی ایچ ڈی کیا. بہت برے حالات تھے, اسکالرشپ بڑی کم تھی, وہاں 6 مہینے برف گرتی تھی, بہت حالات تھے, لیکن ایک پروسیس تھا اندر سے کہ یہ اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. پھر ورلڈ بینک میں گئے, وہاں کمپٹیشن بہت سخت ہوتا ہے, ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں, تو یو ہیو ٹو اڈیپٹ یور سیلف ٹو بیکمنگ این انٹرنیشنل سول سرونٹ رادر دین اے نیشنل سول سرونٹ. اس کے تقاضے اپنے ہوتے ہیں. وہاں پہ بھی 20 سال میں ڈفرینٹ پوزیشنز تھیں, ڈفرینٹ پوزیشن کے ہر ایک کے جو تقاضات ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. یو ہیو ٹو اڈیپٹ اینڈ یو ہیو ٹو پروو دیٹ یو آر دا رائٹ پرسن فار دیٹ. تو اسی لیے وہ 7 دفعہ میری وہاں پروموشن اسی وجہ سے ہوئی کہ بیکاز آئی واز کانسٹنٹلی ٹرائنگ ٹو امپروو مائی سیلف اکارڈنگ ٹو دی سرکمسٹانسز. پھر اس کے بعد پاکستان میں وہ تو سارا آپ کو پتہ ہے. بٹ آج بھی میں ابھی ایک سیریز لکھ رہا ہوں, نیوز میں آتی ہے فرائیڈے کو, پاکستان اینڈ دی اسٹریم اکانومی. اس میں میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو اسکول کے زمانے سے سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, آرٹس اینڈ میتھس میں مضبوط نہیں کیا تو ہم جو ہے وہ ساری دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے. کیونکہ یہ سبجیکٹس جو ہیں یہ ڈرائیو کر رہے ہیں اکنامک گروتھ اور ڈیولپمنٹ کو 21st سینچری میں. اٹس اے نالج اکانومی. اٹ از 4th انڈسٹریل ریولوشن. ہم ابھی تک کوئی 20th سینچری بھی نہیں, 19th سینچری کے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ آپ کو لگتا ہے جب آپ پڑھتے ہیں, مجھے دنیا میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے, وہاں سے ایبزارب کرتے ہیں, اور آج کل تو انٹرنیٹ اتنا زبردست ریسورس ہے کہ آپ کی اپنی نالج جو ہے وہ اس سے امپروو ہوتی رہتی ہے. تو آج بھی میں سیکھ رہا ہوں, آج بھی میں اپنے آپ کو اڈیپٹ کر رہا ہوں. تو یہ جو میں ینگسٹرز کو میسج دیتا ہوں, میں ہر کالج یونیورسٹی میں جو بھی مجھے بلاتا ہے میں جاتا ہوں, ان کو کہتا ہوں یہ ڈگری, گریڈز, جاب, اس کے پرسوٹ میں اگر تم پڑھ گئے تو تمہارا جو اپنا پوٹینشیل ہے تم اس کو ریئلائز نہیں کر سکو گے. تم ریئلائز نہیں کرتے ہو کہ تم میں کتنا پوٹینشیل ہے. اگر تم سارا وقت اس پوٹینشیل کو استعمال کرتے رہو, امپروو کرتے رہو, تو یو کین میک اے مچ بیٹر کنٹریبیوشن بوتھ ٹو یور سیلف اینڈ ٹو دا سوسائٹی. لیکن یہاں جو اس وقت توجہ ہے ہماری وہ صرف یہی ہے کہ اپنی محدود جو فیملی ہے اس کو ہم کسی طرح سے سپورٹ کر لیں اور کسی طرح سے ان کی ضروریات جو ہیں پوری کر لیں. باقی ملک جو ہے وہ کوئی اور دیکھے گا, کوئی اور جو ہے اس کو سنبھالے گا. ہم اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو اپنے ایک کارنر میں رکھ دیا ہے ہم نے.